کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دوست کی جو صفت بیان فرمائی، فرمایا ذو حظ من الصلاۃ، فرمایا مجھے وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو کثرت کے ساتھ نماز پڑھنے والا، کثرت کے ساتھ۔ آپ سرکار کا انداز دیکھیں نا، سرکار نماز سے کس قدر محبت ہے۔ ویسے بھی فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، نماز پڑھتا ہوں تو بڑا سکون آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسے جیسے بے سکونی نہیں، نماز کا مرحلہ آ جائے، کیونکہ اس سے جو اگلی صفت سرکار نے فرمائی احسن عبادت ربہ، کہ اپنے رب کی اچھے انداز میں عبادت کرے۔ ہمارے ہاں دونوں چیزیں کم ہیں، ایک تو نماز پڑھتے بڑی کم ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ہوتی بڑی جلدی ہے۔ عبادت کا ذہن میں آتے ہی جلدی کا خیال بھی ساتھ آ جاتا ہے، بڑی جلدی جناب، بڑی جلدی۔ ویسے سیاست پر گفتگو کروا لیں تو 2 گھنٹے ہیں، حالات حاضرہ پر بولنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، دوستوں کو دینے کے لیے میرے پاس ٹائم ہے۔ نماز اچھا لیٹ نہیں میں ہو رہا، میں جلدی پڑھنا گھر جانا ہے، میں نے فلاں جگہ کام جانا ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ نماز کا مرحلہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خیالات آ جاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا انداز دیکھیں، سرکار کا بذات خود دیکھیں نا کس قدر عبادت ہے کہ پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتے تھے، سوج جاتے تھے کھڑے ہو کر۔ اللہ اکبر، جس کی عبادت کرنی ہے وہ رب خود فرما رہا ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا، سورے ساری رات نہ قیام کیا کر، آدھی رات میں اس سے بھی کم قیام کیا کرنا۔ اس لیے تھوڑی یہ قرآن نازل کیا کہ آپ مشقت میں ڈال جائیں، اس قدر زیادہ عبادت۔ حضرت ویسے کرنی کے بارے میں ملتا ہے، الیت الاولیاء میں ہے کہ آپ نا ایک رات ساری رات قیام فرما لیا، دوسری رات ساری رات رکوع فرماتے، تیسری رات ساری رات سجدے میں گزارتے۔ حضرت اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا قیام، ہم تو کوئی 2-4 منٹ کریں تو تھکاوٹ سی ہو جاتی ہے، اور رکوع جو ہے وہ 3 منٹ لمبا ہو جائے تو جناب عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، سجدہ اتنا لمبا۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا تمہیں شعور ہی نہیں ہے تم عبادت کس کی کر رہے ہو، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ صبح قیامت تک صرف رات ہی رات ہو، کم از کم صحیح طرح ایک سجدہ تو اللہ کی بارگاہ میں کر لو۔ یہ انداز عبادت، اور ہمارے ہاں عبادت کا ذہن میں آتے، میں نے بتایا نا جلدی مچ جاتی ہے، شوق نہیں ہم عبادت کے اندر شامل کر رہے، محبت نہیں، ایسے جیسے روٹین ہے، صرف آئے اور چلے گئے۔ یار اس میں محبت کب شامل کریں گے، ذوق کب پیدا کریں گے؟ یار میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، تو یار میں سونے رب کے سامنے کھڑا ہوں، تو سرکار نے فرمایا، یہ حدیث بات ہے، فرمایا عبادت اس طرح کرو، یا تو تم اپنا یہ نظریہ بناؤ کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، نہیں بنتا یار، تو کم از کم یہ تو نظریہ رکھو نا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے، کیا خیال، کیا نظریہ ہے! بندہ نماز میں یہ خیال کرتے ہوئے نماز پڑھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو نماز میں مزہ نہیں آئے گا پھر۔ تو فرمایا یہ چیزیں ایڈ کی جائیں، اس کے اندر شامل کی جائیں کہ یار مزہ لے کر نماز کو کریں، احسن انداز میں عبادت کریں، جو کام بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں نیکی کا اس میں ذوق شامل کریں، روٹین ورک نہ کریں، بس آئے اور گئے بس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، نماز پڑھی تو جانے لگا، سرکار نے فرمایا فصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ بظاہر نماز پڑھی جا رہی ہے، فرمایا نہیں نماز نہیں پڑھ رہا۔ دوسری روایت میں فرمایا لا صلاۃ، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے، لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، جس کی رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی، فرمایا اس کی کاہے کی نماز ہے۔ تیسری روایت میں فرمایا ایسی نمازوں کو اللہ بسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر کل قیامت کے دن اس کے منہ پر مارے گا، فرمایا پکڑ اپنی نمازیں۔ شوق ہی نہیں اپنے پیدا کر رہے، ذوق ہی نہیں نماز میں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں بھٹکتے جا رہے ہیں، کہاں سے کہاں خیالات میں جو ہے الجھتے جا رہے ہیں، پڑھ ہم نماز رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ مجھ سے گفتگو کریں، 2-4 منٹ گفتگو کروں میں تو کہوں کہ یار یہ بندہ ذہنی طور پر میرے ساتھ ہے ہی نہیں، تو میں کہوں گا یار اچھا چلو پھر بعد میں کر لیں گے، ابھی آپ ذہنی طور پر میرے ساتھ نہیں ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ اور جس رب کو پتہ ہی ہو، پتہ ہے یقیناً
جس رب کو یقیناً پتہ ہے جسم اس کا حاضر ہے، یہ خود غائب ہے۔ صوفیہ کرام نے تو یہاں تک یہ حدیث نقل فرمائی، لا صلاۃ الا، فرمایا نماز نہیں ہے بظہور القلب، مگر جب تک دل حاضر نہیں ہوتا۔ دل کی حاضری ضروری ہے، نماز میں شوق پیدا کر لے، عبادت میں شوق پیدا کرے، کیونکہ سرکار نے فرمایا مجھے وہ بندہ پسند ہے احسن عبادت ربی، جو اپنے رب کی بڑی احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں جو ہے وہ عبادت کرے۔